بچہ ہم سے ہی پوچھتا جائے گا، ہمیں بھی تو کچھ بتا، اس ملک کا کیا بنے گا؟ جی آپ کو تو خود سب کچھ پتا ہے، میں کیا بتاؤں؟ سوا پتا ہے، مجھے تو ٹائم کا نہیں پتا کیا ہو گیا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ بابا جی ابھی لائٹ جائے گی تو پتا چل جائے گا کہ 12 بج گئے ہیں، چلی گئی۔ ابے او باپنا کے ٹائم پیس، ٹھہر جا بچہ، ذرا بابے کو بتا یہ جو خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے اس کے رزلٹ کا کیا بنا ہے؟ بابا جی آپ کے پاس عامل ہیں، موکل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ بیٹا بابے کے پاس بٹ جن ہیں، وہ روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ نیڑے نیڑے کے کام کرتے ہیں، ان کا دور کا کام کہیں تو وہ کہتے ہیں بابا پہ ہویا۔ کہیں دال چاول اگر لنگر میں مل جائے تو وہیں سو جاتے ہیں۔ ویسے سر میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، او اس لڑکی کے خیالات بابے سے ملتے ہیں۔ بابا جی اگر آپ کو یہاں پھینٹی پڑی نا تو میں صاف صاف کہہ دوں گا میں بابے کے ساتھ نہیں ہوں۔ تھلے 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 تھلے، ہائے او میں مر گیا۔ اچھا سر خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں آج، ان کا رزلٹ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی ہے یا اس سے ڈیفرنٹ ہے؟ میں کیا، سب لوگ ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہی رزلٹ ہے۔ پی ٹی آئی آگے ہے اور میرا خیال آنے والے جو مرحلے ہیں اس میں بھی یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی آگے رہے گی۔ ہاں بچہ، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا جن تگڑا ہے۔ کیا کہنے؟ بابا چاہتا ہے کہ جنوں میں بھی الیکشن ہو اور وہ بابے کو اپنا لیڈر بنا لے۔ بابا جی اگر جنوں کا الیکشن ہوا تو لیڈر تو جن ہی بنے گا نا، آپ تو نہیں بنیں گے۔ بچہ اگر انسانوں کے لیڈر جن بن سکتے ہیں تو جنوں کا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ اچھا بابا جی یہ بتائیں، جنوں کے الیکشن میں پریوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی؟ کیوں نہیں بچہ، کیوں نہیں؟ نہیں، آج کے پی کے میں ایک مرتبہ پھر خواتین کے ووٹ ڈالنے کے مسئلے پر ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ تو زیادتی ہے بچہ، خواتین بھی یہاں کی مخلوق ہیں، ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ بابا جی یہ خواجہ سرا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، انہیں ووٹ دینے پہ کیوں مارا ہے وہاں؟ بچہ خواجہ سرا کو ووٹ دینے سے نہیں مارا، کلوز دینے سے مارا ہے۔ بچہ پٹھے سیدھے سوال مت کرو۔ اچھا سر پی ٹی آئی کو تو خیر چھوڑ دینا، لیکن جو باقی جماعتیں ہیں ان کی پرفارمنس پور رہی ہے؟ نہیں پور تو نہیں رہی ہے، کہنا مناسب نہیں ہے میرا خیال کہ کسی سیاسی جماعت کی پرفارمنس پور رہی ہے۔ میرا خیال اے این پی نے حیرت انگیز طور پہ اپنی پریزنس شو کی ہے، جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم کیا ہے، کسی حد تک جو میرا خیال ہے کہ توقعات پہ پورا نہیں اتری وہ جے یو آئی ہے جو آج کے الیکشن میں ابھی تک نظر آیا ہے۔ جے یو آئی نے غالباً، اور اس کی اور پی ٹی آئی کی جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جب یہ دھرنے کی بات ہوئی تھی تو اس کے بعد خان صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ اب میں اپنی تمام تر توجہ کے پی کے پہ گڈ گورننس لانے کے لیے دوں، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ عمران خان نے واقعی اس کے بعد صوبے پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے اور بہرحال وہ کریڈٹ بھی لے گئے، پہلے مطلب پنجاب کو اور سندھ کو مات دے دی ہے پہلے بلدیاتی الیکشن کروا کے۔ سر عمران خان نے ان الیکشنز کے لیے کیمپین بھی بڑی بھرپور چلائی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے ان الیکشنز کو بہت زیادہ سیریسلی لیا تھا اور لینا بھی چاہیے تھا، ان کا بہت کچھ ایٹ سٹیک تھا، بہت سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ شاید عمران خان لوز کر چکے ہیں کے پی کے میں ہمدردیاں، لیکن آج کے الیکشنز نے ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ باقی سیاسی جماعتوں نے ان الیکشنز کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جتنا ان کو لینا چاہیے تھا۔ اب صوبے میں جو علاقے نون لیگ کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں وہاں پہ نون لیگ کی مرکزی قیادت میں سے کسی نے کوئی جلسہ نہیں کیا، اور اسی طرح میں مطلب اے این پی نے کچھ جلسے کیے، حالانکہ اے این پی کو مشکلات کا بھی سامنا تھا۔ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت وہاں پر بہت زیادہ نہیں دیکھی گئی، الیکشن کیمپین اس طرح نہیں چلائی، اور اس بھرپور الیکشن کیمپین کا سہرا بہرحال عمران خان کو جاتا ہے، جن کا پھل بھی آج ان کو مل گیا۔ بہرحال اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جہاں یہ کریڈٹ لیا ہے تو پی ٹی آئی کو اس کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ انہوں نے اختیارات دینے میں بہرحال میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ کشادہ دلی کے ساتھ کام نہیں لیا۔ لیکن پہلی دفعہ میں ان کو اتنا الاؤنس تو دینا بنتا ہے میرے خیال سے۔ ہاں بس یہ ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے پہل کی ہے اس میں، اور پنجاب اور سندھ کو پیچھے چھوڑ دیا ایٹ لیسٹ انہوں نے۔ بالکل بچہ، کرٹیسزم تو ہوگا
چونکہ جو دیگ چڑھائے گا اسے بانٹنی تو پڑے گی، کیا کہنے؟ اور جب دیگ بٹے گی تو رولا تو پڑے گا، کسی کو 1 بوٹی اور کسی کو 2 بوٹی۔ بابا جی اپنے چاول نکال لیجیے گا، میں 7 شاپر لے کر آیا ہوں۔ عجیب مثال نہیں دی آپ نے۔ اور کیا بابا اسٹیٹ بینک کی مثال دے؟ بابے نے اپنی مثال ہی دینی ہے نا لنگر پانی کی۔ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں بابا جی؟ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں بچہ کہ کیا کرٹیسزم ہوگا؟ بابا جی کرٹیسزم یہ ہوگا کہ بلدیاتی ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو مالیاتی اختیارات دیے جائیں ترقیاتی کاموں کے لیے، بالکل اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا۔ میرے کو نہ پوچھ بچہ، مینو اینی عقل ہوندی تو میں بابا ہی لگا ہوندا۔ میں بتا دیتا ہوں بابا جی، بات یہ ہے کہ لوگ عمران خان سے یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب اپنے جہاں پہ ان کی حکومت ہے جس صوبے میں، وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشنز کروائیں گے وہ اس کی اصل سپرٹ کے مطابق کروائیں گے، اور اصل سپرٹ یہ ہے کہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک جائیں، اور اختیارات کا جو اصل اختیار ہے وہ ہے مالیاتی اختیار۔ مالیاتی اختیار کیا ہے؟ تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز۔ اب یہ جو بلدیاتی سٹرکچر کے پی کے میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق جو صوبے کے ترقیاتی فنڈز ہیں اس کا صرف 30% حصہ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو دیا گیا ہے، 70% صوبائی حکومت اور بیوروکریٹس کے پاس رہے گا۔ تو یہ اس کی سپرٹ کے منافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی بھی بلدیاتی ادارے کی ایک ساکھ ہوتی ہے وہ اس کی سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی مضبوطی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا بابا جی، میری ذرا بات توجہ سے سنیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی باتیں ہمارے سے ٹیلی نہیں ہو رہی۔ دیکھیے کوئی ایم پی اے کو فارغ نہیں کر سکتا، کوئی ایم این اے کو فارغ نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ سینیٹر کو اس کی نشست سے محروم نہیں کر سکتا۔ بیٹا ایم پی اے تو بڑے تگڑے ہیں، میں اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ لیکن ضلع کونسل کا ناظم ہوگا، اس کو ایک 7 رکنی کمیٹی آسانی سے جب چاہے گی گھر بھیج دے گی کسی بھی الزام کی بنیاد پہ، اور اس 7 رکنی کمیٹی میں بیوروکریٹس بھی شامل ہوں گے، سیاستدان بھی شامل ہوں گے، اور اپوزیشن کا صرف ایک نمائندہ شامل ہوگا۔ شکر ہے بابا الیکشن نہیں لڑا، ورنہ بابے پہ جتنے الزامات ہیں بابے نے تو روز فارغ ہونا تھا۔ نہیں بابا جی، لڑتے تو آپ بھی ہیں لیکن مخالف امیدوار سے خرچہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 2000 روپے کا ایک بینر گلی میں لگواتے ہیں اور 5 لاکھ روپے خرچہ لے لیتے ہیں۔ بابا جی الیکشنز میں بھی 2 نمبری؟ 2 نمبری کس بات کی بیٹا؟ خرچہ ہوتا ہے تو لیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، کھانے۔ کس کو؟ اپنے بال بچے کو۔ اس کا خرچہ کہاں سے لے؟ باقیوں نے بھی تو اپنے بال بچے کو ہی کھلانے کے لیے الیکشن لڑنا ہوتا۔ اچھا بابا جی یہ بتائیں، اس ملک کو کھانے والوں کے لیے آپ کے پاس کوئی منتر نہیں؟ آبڑا مابڑا خون نل پریا دابڑا نہ کر جگڑ بیٹیاں کرنا چمارو سیٹیاں لڈو دیاں گیٹیاں۔ بول گیا بابا جی، بول گیا بابا، بول گیا بابا، بول گیا بابا، بول گیا۔ آئے گا عمران شان بنے گا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔